اتنے بڑے بڑے توہین مذہب کے جملے بولے جا رہے ہیں لیکن کوئی شخص بول ہی نہیں رہا ہے، مخالفین نے کوئی بات تک کی ہے؟ ہجوم نے قتل کر دیا، تم نے لٹکایا ہے 70-75 سالوں میں کسی بھی گستاخ کو، وہ ایک کی بھی گستاخی تمہارے نزدیک ثابت نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 9 مئی 2023 ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں گزشتہ ماہ میں ہونے والی چند گستاخیاں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن مجید کی توہین اور اس کے علاوہ شاعر دین اور شاعر اسلام کی توہین پر مشتمل بہت سی گستاخیاں کی گئیں۔ اس کے حوالے سے چند ضروری معروضات آپ احباب کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو چھوٹے سے مسئلے کو لے کر میڈیا پر ادھر ادھر بڑا واویلا کرتے ہیں، بڑا شور کرتے ہیں کہ ایسے معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سر بادار کی جا رہی ہے، قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے۔ آپ کو میڈیا پہ اس حوالے سے ایک خبر بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل، میچوں کی خبریں، کھیلوں کی خبریں، وہ فلاں کا جناب جو ہے نا جی کتا مر گیا ہے وغیرہ وغیرہ، چھوٹی چھوٹی خبریں میڈیا آپ کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا، اور یہ خبریں گویا ان کے نزدیک معاذ اللہ چھوٹی خبر بھی نہیں ہے جس کا کوئی ایک پٹی چلا دی جاتی اور اس کے حوالے سے آواز کو بلند کیا جاتا۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے۔ آپ نے کسی چینل سے سنا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ جی وہ فلاں جگہ جی عورت کے ساتھ مبینہ زیادتی ہو گئی تو یہ کیوں ہوئی ہے، تو فلاں ہے، تو اس پہ بڑا شور، ٹھیک ہے آواز بلند کرنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ جرم بہت بڑا ہے۔ لیکن نبوت کا دعویٰ کرنا یہ سارے جرموں سے بڑا جرم ہے۔ کیا کیا گیا اس کی طرف سے؟ آپ کی عدالتیں بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں آج کل، وہ جی الیکشن کب کرائے جائیں گے، اب کرائے جائیں، بعد میں کرائے جائیں، فلاں کی درخواست سنی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے لے کر عدالتوں سے لے کر اداروں سے لے کر میڈیا تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی یار کہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو تم اپنے جو تمہارے منصب ہیں، جو تمہارے پاس سیٹ ہے، کرسی ہے، اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ پھر کہتے ہیں جی جب علماء کرام نہیں نہ نکلتے اگر ایسے مسائل میں، تو کہتے ہیں یہ نکلتے نہیں ہیں، وہ دیکھو جی فلاں جگہ گستاخی ہو گئی ہے، یہ بولے نہیں ہیں۔ اور جب نکل پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ان کا کوئی ٹھیکہ ہے، کلمہ خالی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، نبی خالی ہے نا کہ۔ میں اکثر یہی کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا کوئی ٹھیکہ ہے؟ ہم بھی تو تم سے یہی کہنا چاہتے ہیں نا، ہم نے خالی کلمہ تو نہیں پڑھا نا، نبوت کا دعویٰ کر کے اس عورت نے خالی ہمارے نبی کی توہین تو نہیں کی نا، تمہارے بھی نبی کی توہین کی ہے۔ تم بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، ہم تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن تم ثبوت دو نا اس کا۔ پھر قرآن مجید کو لاہور میں شاہدرہ کے علاقے میں نظر آتش کیا گیا۔ کیا اس حوالے سے کسی بڑے شخص نے کوئی اقدام کیا کسی ادارے کی طرف سے؟ سرائے عالمگیر میں ایک شخص نے گزشتہ ماہ کے اندر ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، گستاخی کی، اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ، میں سیاست میں نہیں بات کر رہا لیکن یہ بات کرنا ہماری بھی مجبوری ہے۔ عمران خان کی ایک میٹنگ میں، کسی جلسے میں، ایک بچے نے جو جملہ کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب والدین ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کے جو والدین ہیں اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم، یہ دنیا کے خوش نصیب والدین ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جملہ کسی کی توہین نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بعد یہ جملہ اس طرح سے آج کے کسی شخص کے بارے میں کہنا، اپنی سیاست ہے، اپنے معاملات کرو، جس پہ تم نے سیاست کرنی ہے اس پہ تم سیاست کرو۔ چھوٹے بچوں کو اس طرح کا جملہ ان سے بلوا کر اور ایسے جو ہے نا جی کلمات کفر ان کی زبان سے نکلوا کر، کیا کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ پھر بات وہی ہے، چھوٹا سا جرم، چھوٹی سی چوری اگر کوئی غریب کر دے تو اس کی نسلوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے توہین مذہب کے جملے بولے جا رہے ہیں لیکن کوئی شخص بول ہی نہیں رہا ہے۔ سیاست کرنے والے بھی بدقسمتی سے، عمران کوئی ایسی ویسی بات کر دے،
فوراً وہ واویلا کریں گے اور ہر بیان کا جواب آئے گا۔ لیکن آپ اس پہ دیکھ لیں کہ توہین والا جملہ بولا گیا اور اس طرح کے نازک معاملات کو چھیڑا گیا، مخالفین نے کوئی بات تک کی ہے؟ نہیں کی، نہ اور کسی بڑے شخص کو کوئی اس پہ کوئی غیرت ایمانی آئی۔ پھر مردان میں حالیہ 2 یا 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص کو مائک دیا گیا، بھئی تم دعا کرو اختتامی اور بات ختم کرو، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر جو جملہ کہا، وہ جملہ یہاں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو ادا کیا جائے، اور سب کو معلوم ہے، جب سب کو معلوم ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس پہ تو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جی ہجوم نے قتل کر دیا، غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری، عدالتوں کی ذمہ داری، لیکن ہم بار بار تم سے یہ کہہ رہے ہیں عدالتیں اپنی ذمہ داریاں جہاں پوری نہیں کرتی وہاں ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، جہاں ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے وہاں ہجوم قتل کرتے ہیں۔ ہجوم کو کیا ضرورت ہے کسی شخص کو قتل کرنے کی اگر کسی بھی گستاخ رسول کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے؟ تم نے لٹکایا ہے ان 70-75 سالوں میں کسی بھی گستاخ کو، وہ ایک کی بھی گستاخی تمہارے نزدیک ثابت نہیں ہوئی۔ اصل میں ہجوم نے جو کیا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، لیکن یہ عوام کدھر جائے، یہ لوگ کدھر جائیں؟ آپ جب عدالت میں آسیہ مسیح کا کیس لے جایا جاتا ہے، اس کی گستاخی ثابت ہو جاتی ہے، پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے جناب وہ نوٹس لیا جاتا ہے، اور پھر ایک ہی تاریخ میں ساری گواہیاں اس کے حق میں آ جاتی ہیں، اور گستاخی جو ثابت شدہ گستاخی ہوتی ہے، آپ کے نزدیک بھی ثابت ہوتی ہے، وہ کالا دم ہو جاتی ہے اور وہ یہاں ہمارے ملک سے چلی جاتی ہے، تو اس سے عدالتوں پر جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا۔ کس طرف قوم کو آپ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو بات کر سکتے ہیں، بار بار دست بست آپ سے گزارش کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے یہ ملک بنایا، اور ملک بناتے وقت ان کا نعرہ روٹی کپڑا مکان گٹر نالی گلی روڈ نہیں تھا، ان کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، اور یہاں مذہب کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو میں ہونے والی صرف گستاخیوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ مذہب کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ سکولوں کے نصاب سے ہم نے ابتدائی جو اسلام کی باتیں ہیں ان تک کو نکال کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، میں انجینئر مرزا گستاخ رسول جو ہے اس کے فالورز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، داتا صاحب کی کشف المعجوب میں اس شخص کو گستاخی نظر آ گئی، خواجہ صاحب کی طرف منسوب کتاب جو ان کی عیب ہی نہیں ہے، اس میں اس کو گستاخی، جو گستاخی نہیں ہے وہ اس کو نظر آ گئی۔ 14 صدیوں کے صوفیاء اولیاء فقہاء علماء کو یہ کہہ کر کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا، اور وہ مشرک کہہ دیتا ہے کہ ان کی کتابوں میں اسے گستاخیاں نظر آ گئی ہیں۔ ایک عورت سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آیا۔ سرائے عالمگیر میں توہین کی گئی، وہ اس کو نظر نہیں آئی۔ عمران کے گھر میں اٹیک ہوتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، صحیح ہے یا غلط وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بھی اس کو نظر آ جاتا ہے، اس پہ بھی وہ ویڈیو بیان جو ہے نا وہ جاری کر دیتا ہے۔ مردان میں ایک شخص جو ہے وہ توہین کرتا ہے، وہ اسے نظر نہیں آتا۔ عمران کے گھر کا اٹیک نظر آتا ہے، لیکن عمران کے جلسے میں اس کی موجودگی میں ایک بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد سب سے خوش نصیب والدین اس کے والدین کو کہہ رہا ہے، اس پر اسے توفیق نہیں ہے وہ کوئی کلپ جاری کرے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں، اتنی گستاخیوں کے ساتھ ساتھ جیلم میں ایک گستاخی کا جو ہے نا دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح و شام وہاں سے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن کسی شخص کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بلکہ ایسے شخص کو سیکورٹی دی جا رہی ہے، اس سے بڑے بڑے اینکر جا کے انٹرویو لے رہے ہیں۔ یہ عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے خلاف ایک خبر تک نہ چھاپ سکنے والے مرزا کے گھر جا کے اسے انٹرویو لے رہے ہیں اور اسے اپنے پروگراموں میں دعوت دے رہے ہیں۔ کون سا انجینئر مرزا جو اپنے بیان میں کہتا ہے کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بابا، کوئی فرشتہ، شاہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ آپ بتائیں، میں مرزا کے فالور سے یہ کہتا ہوں، ایمان سے بتائیں، آپ کے والد صاحب ہوں، چچا ہوں، ماموں ہوں، کوئی بھی آپ کے بزرگ ہوں یا آپ خود ہوں، شوگر ہے آپ کو، کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے جس کے باعث آپ بار بار پیشاب کرتے ہیں، کسی جگہ آپ بات کر رہے ہیں، کسی مقام پہ آپ اپنا کوئی موقف پیش کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو ایک شخص کہتا ہے اور تمہیں کیا پتا، خاموش رہو، تم تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے ہو۔ آپ کے والد صاحب کو کوئی یہ کہتا ہے، آپ کے دادا جان کو کوئی کہتا ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے، یہ برا نہیں لگے گا آپ کو؟ اور توہین کیا ہوتی ہے؟ ایذا دینا، تکلیف دینا، اس طرح کا جملہ کہنا۔ تو وہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یار یقین سے بتاؤ تمہیں یہ گستاخی نہیں لگتی ہے؟
اور کسی کا یہ جملہ ہوتا، داتا صاحب نے یہ لکھا ہوتا، تو تم نے بس وہ مرزا کی باتوں میں آ کر داتا صاحب کی بزرگی پہ حملہ کر دینا تھا، اور ادھر صبح شام یہ جملے بول رہا ہے اور تم دلیلیں دیتے پھرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ کس دھڑے میں کھڑے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں ایسے جملے بول رہا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو یار، تم نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، ادھر کہتے ہو جی ہم نے داتا صاحب کا نہیں پڑھا، تو دوسرے اور داتا صاحب کا نہیں پڑھا تو گستاخ رسول یہ مرزا جہلمی کا پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا۔ لعنت ڈالو اس شخص کے ایسے جملوں پہ جو کہتا ہے جی پیغمبر پیشاب تک نہیں روک سکتے۔ یہ تو عید کا معنی کس نے بتایا؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بولا کہ جی یہود نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا یہ کل کا چھوکرا۔ یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر، کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے بتائے گا۔ علماء کرام اس کو چیلنج بار بار کر چکے ہیں، کہاں کا ہے بتا ہمیں۔ وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے جی میں نے نقل کفر کیا ہے، اور نقل کفر کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کتاب میں ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، یہود نے کہا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، وہ نقل کہاں ہے، تو حوالہ بتا نا۔ خود کہتا ہے کہ جی ان کے جملوں کو میں نے جمع کر کے نچوڑ نکالا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا یہ جملہ تیرا اپنا ہے، یہ بکواس تیری اپنی ہے۔ نقل کفر نباشد، ٹھیک ہے نقل کفر نباشد، لیکن وہ نقل ہو نا، آج کوئی اور شخص کھڑا ہو وہ اس سے بڑا جملہ کہہ دے، گالی دے دے کسی کا نام لے کر کہ فلاں نے نبی پاک علیہ السلام کو گالی دی، فلاں سے ثابت ہی نہ ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، یا نہیں فلاں سے ثابت نہیں تو یہ جملہ تو نے بولا ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا نے یہ جملہ بولا ہے، اور ہم ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ مرزا نے ایسے کہا ہے، اور ہم ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے کفر کو نقل کر رہے ہیں، اور نقل کفر نباشد، تو بتا نا یہود نے کہا، ہم تو بتا سکتے ہیں مرزا نے بولا ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ بیان ہے اس کا، تو اس طرح سے کوئی دلیل پیش کرنا۔ پھر قرآن مجید کی توہین، کہتا ہے جی قرآن مجید آپ کے سامنے ایسے پڑھا جا رہا ہے جیسے فرینچ زبان میں آپ کو کوئی گالیاں دینا شروع کر دے، یہ توہین نہیں ہے، قرآن مجید کو گالیوں کے ساتھ تشبیہ۔ اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے جی وہ پنجابی کا ایک مشہور لطیفہ ہے کہ پنجابی لوگ کو عرب شریف میں گئے ہوئے تھے تو جھگڑا ہو گیا، ان سے کوئی معاملہ ہو گیا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی، انہوں نے عربی میں گالیاں دی، تو یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ یہ دلیل ہے کسی اپنا تیری جملے کے جائز ہونے کے لیے؟ شریعت لطیفوں سے ثابت ہوتی ہے، یہ کوئی وضاحت ہے؟ پھر صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے جی موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اور پھر آخر میں میڈیا کے کردار پہ میں ایک بات کرتا ہوں، کہتے ہیں جی آزادی ہے نا، آزادی ہے اظہار رائے ہے، جس کی جو رائے ہے تو وہ آزادی سے وہ بیان کر سکتا ہے، اس لیے انجینئر مرزا جیسے گستاخ شخص کو بھی ہم اپنے چینلز پہ بلاتے ہیں، اس سے انٹرویو لیتے ہیں، ہمارے صحافی جاتے ہیں، اس کی آواز کو ہم عوام تک کہ آزادی اظہار رائے ہے۔ یار ایمان سے بتائیں، ہم اپنے وطن عزیز پاکستان سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، اگر ہماری جان جاتی ہے اور وطن بچتا ہے تو ہمیں اس میں بالکل کوئی تردد نہیں ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن ہمارے وطن عزیز پاکستان پہ کوئی حرف نہ آئے۔ ہمارے بزرگوں نے خون پیش کر کے، ہمارے بزرگوں نے عزتیں پیش کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، جان سے عزیز ہے، ہمیں دل و جان سے پیارا ہے وطن عزیز پاکستان۔ لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کے وطن عزیز پاکستان کے خلاف بات کرے، اگر کوئی شخص آپ کے قومی پرچم کے خلاف بات کرے، اگر کوئی شخص بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ان کے خلاف بات کرے، ہرزہ سرائی کرے، تم اس کی بات کو میڈیا پہ دکھاؤ گے یہ کہہ کر کے اسے رائے کی آزادی حاصل ہے؟ نہیں دکھاؤ گے، اور دکھانا بھی نہیں چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں دکھانا چاہیے۔ اور آزادی اظہار رائے اور ہوتا ہے، توہین اور ہوتی ہے، اس بات کو سمجھو۔ تو جب وہ شخص ایسے کہہ رہا ہے تو اب اس کی بات کو جو ہے نا عوام کے سامنے پیش کرنا، یہ آزادی اظہار رائے نہیں، یہ گستاخ شخص کو عوام کے سامنے ہیرو بنانا ہے، اور یہ تمہاری منافقت ہے، سمجھو اس بات کو۔ اگر وہ جملہ، وہ توہین پاکستان کے بارے میں ہو، قومی پرچم کے بارے میں ہو، قائد اعظم کے بارے میں ہو، وہ برداشت نہیں ہے، تو مذہب کا احترام تو پاکستان سے بڑھ کر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے دلوں میں بستے ہیں، لیکن مذہب کا احترام ان سے بڑھ کر ہے، قومی پرچم کا احترام ہے، ہم دل و جان سے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب کی عزتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو کیا یہ حوالہ نہیں ہے کسی شخص کو رد کرنے کا کہ اس نے توہین کر دیا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے؟ تو اس واسطے ہم اپنے اداروں سے ہم یہ دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور آپ سوئے ہوئے ہیں، اور ہجوم کے ہاتھوں یہ ایک قتل ہوا، اگر آپ نے اس پہ قابو نہ ڈالا، اپنی جو تمہاری منصبی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر تم نے پوری نہ کی، مزید قتل و غارت کی طرف یہ ملک جائے گا، اور ہمارا ملک متحمل نہیں ہے اس طرح کے واقعات اور پھر قتل و غارت اور اس طرح کا۔ ویسے ہی 75 سالوں سے ہمارا ملک جو ہے نا بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوں گے
تو ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اللہ رب العزت اس ملک کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.